تو یہ مسجد اقصی جو ہے یہ اس کا جو گنبد ہے گولڈن کلر کا اس کا گنبد نہیں ہے، اب اس کے رنگ پھیکے پڑ چکے ہیں. مسجد اقصی کا جو گنبد ہے اس کے رنگ پھیکے پڑ چکے ہیں. بارکیف یہ جو گولڈن کلر کا ہمیں گنبد نظر آتا ہے یہ قبۃ الصخرہ ہے، حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کی جگہ، جس کو یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں. یہودیوں کے نزدیک بھی یہ معظم اور محترم ہے، اور مسلمانوں کے نزدیک بھی یہ مقام معظم اور محترم ہے. اور اہل اسلام کے نزدیک یہ مقام دو وجہوں سے محترم اور معتبر ہے، اور یہودیوں کے مقابلے میں حقیقی معنی میں اہل اسلام کے نزدیک ہی اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اہل اسلام کے نزدیک ہے، اور یہودیوں سے زیادہ احترام ہے مسلمانوں کے دل میں. اور دو وجہوں سے ہے، ایک تو سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کی جگہ، اور دوسرے نمبر پر سب سے بڑی جو وجہ ہے اس کے معظم اور محترم ہونے کی، یہ وہ مقام اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو معراج شریف کے سفر کے لیے جانا نصیب ہوا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی اشیاء ہیں ان کو برکت عطا فرمائی ہے. تو مسجد اقصی کے ارد گرد چاروں طرف اس کے بڑے بڑے تالاب ہیں، بڑے بڑے حوض ہیں، زیتون کے درخت ہیں، مختلف وادیاں ہیں اور مختلف غاریں ہیں. اور ان وادیوں میں کہیں پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن گزرا ہے، کہیں پر سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن گزرا، اور کہیں پہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زندگی کی بہاریں وہاں پر گزری. اور 70,000 کے قریب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات ہیں. تو معلوم ہوا کہ جو اس کے ارد گرد حوض اور تالاب ہیں وہ ان کو بھی اللہ نے برکت عطا فرمائی، اور وہاں کے کنووں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائی، وہاں کے درختوں کو اللہ نے برکتیں عطا فرمائی، اور وہاں کے ان معظمات اور محترم شخصیات حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جو مقام تھے، گھر تھے، دار تھے، بیت تھے، ان کو اللہ نے برکتیں عطا فرمائی. اور انبیاء کرام کے وہاں پر روزے ہیں، ان کے مزارات ہیں، اور ان کی قبریں ہیں. معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی برکتیں عطا فرمائی. بڑے بڑے تالاب اور حوض ہیں اس کے ارد گرد، اور بے شمار تالاب اور حوض ہیں. مورخین لکھتے ہیں کہ جتنی بھی بارش ہو جائے ان کنووں کی اور ان حوضوں کی یہ کرامت سمجھ لیجئے کہ وہ سارے کا سارا پانی اپنے دامن کے اندر سمیٹ لیتے ہیں، اور اس طرح وہ نقصان کا باعث وہ پانی نہیں بنتا. یہاں پر قابل ذکر ایک کنواں ہے جس کو بیر ورقا کہا جاتا ہے. بیر ورقا، بیر ورقا، یہ بیر ورقا ہے، ایک کنواں ہے، اور یہ بڑا باکمال کنواں ہے. لیکن اس کے بارے میں سماعت کرنے سے پہلے امام الانبیاء احمد مجتبی ہمارے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا ایک فرمان عالی شان سماعت فرمائیے، جس کو حضرت امام سیدنا الشیخ جلال الدین سیوطی الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتب کے اندر اس کو نقل کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غیب کی خبر دیتے ہوئے حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میری امت میں سے ایک ایسا آدمی ہے
بڑے قابل توجہ بات ہے. میری امت میں سے ایک ایسا آدمی ہے جو اپنے پاؤں پہ چل کر جنت میں داخل ہوگا، سیر کرے گا اور پھر واپس آ جائے گا. میری امت میں سے ایک شخص ہے جو اپنے پاؤں پر چل کے جنت میں داخل ہوگا، جنت میں سیر کرے گا، پھر صحیح سلامت واپس آ جائے گا، پھر وہ زندہ بھی رہے گا، پھر وہ زندہ بھی رہے گا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لیا اور اپنے حافظے میں اس کو حفظ کر لیا، یاد کر لیا. میرے آقا کے اس فرمان کو اپنے سینے سے لگا لیا. اب انتظار ہونے لگا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا. وہ بندہ کون ہے؟ جو قیامت آنے سے پہلے، جنتیوں کے جنت میں جانے سے پہلے اس دنیا کی زندگی کے اندر اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا سے جنت میں جائے گا، پھر جنت سے واپس بھی آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ میرے آقا کا علم ہے، یہ میرے آقا کی بصیرت ہے، یہ میرے آقا کی بصارت ہے، یہ میرے آقا کا اختیار ہے، یہ میرے آقا کا فرمان ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک آدمی جنت میں جائے گا. میں ایک لمحہ کے لیے پوچھتا ہوں، کیا صحابہ اکرام علیہ رضوان نے کوئی اعتراض کیا تھا، کوئی سوال کیا تھا، کوئی جواب چاہا تھا؟ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، کوئی اعتراض نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب طلب کرنا اور جواب چاہنا نہیں ہے. جب آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، حضرات صحابہ اکرام علیہ رضوان کا یہ ایمان بن گیا، یہ عقیدہ بن گیا، یہ مسلک بن گیا کہ حضور کی زبان نے کن فیکون سے جو نکل گیا ہے، رب کائنات ساری کائنات کے نظام کو معطل کر سکتا ہے، اس کو بدل سکتا ہے، مگر اپنے آقا کی، اپنے حبیب کی زبان سے اور ہمارے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو، آپ کی احادیث کو، آپ کے فرمان کو رب کائنات معطل نہیں کر سکتا، اس کو بدل نہیں سکتا. ساری کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، اپنے آقا کے فرمان کو نہیں بدل سکتا، اور وہ فرمان کو نہیں بدلتا، پھر اس نے بدلا بھی نہیں ہے. آئیے اس بیت المقدس کے قرب میں، اس کے پڑوس کے اندر یہ بئر ورقہ ہے. بئر ورقہ، یہ جو ورق ہوتا ہے نا، کتاب کا ورق، ہم اس کو ورقہ بھی کہہ دیتے ہیں، اس کے یہ تلفظ ہے، یہ ادائیگی ہے. بئر ورقہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا زمانہ خلافت گزر جاتا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، اور آپ کے فوجی آپ کے حکم پر اللہ سبحانہ و تعالی کے دین کے مددگار، اللہ کے شیر، مصطفیٰ کے جانثار سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے وفادار ادھر فلسطین کے اندر یہودیوں کے مقابلے میں برسر پیکار ہیں. سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اللہ سبحانہ و تعالی کے دین کی سرفرازی کے لیے اس کے عالم توحید کو بلند کر رہے ہیں، اپنے آقا مولا کی رسالت کے پرچم کو لہرا رہے ہیں. کہ اتنے میں ایک شخص جس کا نام شریک بن حباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پانی حاصل کرنے کی غرض سے بئر ورقہ کے منڈیر پر آتے ہیں، بئر ورقہ کے کنارے پر آتے ہیں. پانی ڈول کے ذریعے سے بھر رہے تھے کہ وہ ڈول اس کنویں کے اندر گر گیا. یہ وہ حضرت سیدنا شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال پہلے مدینہ شریف کی دھرتی پہ بیٹھ کر صحابہ اکرام علیہم رضوان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما دیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت شریک جب اپنے ڈول کو پکڑنے کے لیے اس بئر ورقہ کے اندر اترتے ہیں، کیا دیکھا کہ بئر ورقہ کے اندر ایک دروازہ ہے، اس دروازے کو کھولا، اندر دیکھا کہ اندر باغات ہیں، اس باغ کے اندر آپ چلے گئے. آپ نے جب تک چاہا وہاں پہ سیر کی، اور وہاں سے آتے ہوئے بے توجہی بے خیالی سے بطور سند، گویا کہ رب کہنا چاہتا تھا کہ ایک سند ہو جائے، وہاں سے آپ نے ایک درخت کا ایک پتا توڑ لیا.
اور اس پتے کو اپنے ساتھ لے کر آ گئے. جب باہر آئے حضرت سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضرت سیدنا شریک بن حباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کرنے لگے علی جان میں اس طرح پانی بھرنے کے لیے بئر ورقہ پر گیا تھا. یہ جو مسجد اقصی کے حول کے اندر ہے، مسجد اقصی کے ارد گرد ہے، مسجد اقصی کے پڑوس میں ہے، مسجد اقصی کے قریب میں ہے، جس کو اللہ نے برکتیں دی. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، عقل کے اندر فساد نہ آنے دینا، عقل کے اندر فساد نہ آنے دینا، شیطان خناس کو زہر اگلنے نہ دینا. رب کائنات نے ان چیزوں میں برکتیں عطا فرمائی اور برکتیں عطا فرما کر ان کو اپنی نشانیاں اور اپنی آیات قرار دیا ہے. سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کے بعد حضرت سیدنا شریک بن حباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں علی جان میں پانی بھرنے کے لیے گیا، سارا ماجرا سنا دیا، یہاں تک کہ ڈول اس کنویں کے اندر گر گیا. میں اس کو پکڑنے کے لیے گیا، پھر میں نے دیکھا وہاں پہ دروازہ ہے، میں دروازے کھولا، اندر دیکھا باغ ہے. میں وہاں پر سیریں کرتا رہا اور وہاں سے میں پتہ لے کر آیا ہوں. سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سیدنا شریک بن حباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ کو سنا، آپ خوشی سے آپ کا چہرہ تمتما اٹھا. آپ نے فوراً ایک خط حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ارسال کر دیا. سارا واقعہ لکھ دیا شریک بن حباس کا، ساتھ وہ حدیث شریف بھی لکھ دی. حضور آپ تو جانتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک آدمی ہے جو جنت میں جائے گا، وہاں پہ سیر کرے گا، اس دنیا کے اندر جائے گا، اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں جائے گا، زندہ جائے گا، پھر زندہ آئے گا، پھر زندہ رہے گا. حضور وہ فرمان یاد کیجئے اور اس واقعے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے اپنا وجدان، اپنا ایمان، اپنا مسلک واضح کیا کہ میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ یہ وہ عظیم شخص شریک بن حباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں وہ جنت میں جائے گا اور جنت سے زندہ واپس آئے گا. حضور آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہاں سے خط ارسال کیا، جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس پتے کو دیکھو، اگر یہ سرسبز و شاداب رہے تو پھر یہ جنت کا ہی ہے، یہ پھر جنت کا باغ ہے، یہ درخت اور یہ پتا یہ جنت کا ہی پتا ہے. حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا، وہ سوکھا ہوا نہیں تھا، وہ مرجھایا ہوا نہیں تھا، اس کی رنگت نہیں بدلی تھی، اس کی تر و تازگی نہیں بدلی تھی، اس کا شباب جوان تھا اور اس کا شباب عروج پر تھا، اس کی جوانی موج پر تھی. وہ پتا بالکل ایسے ہی تھا جیسے ابھی ابھی وہ جنت سے آیا ہو. صحابہ کرام علیہ رضوان کو یقین ہو گیا کہ یہ جو مقام ہے یہ جنت ہی مقام ہے. پھر حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شریک بن حباس کے ساتھ 2 اور آدمیوں کو اس کنویں کے اندر اتارا کہ جاؤ اس واقعہ کو ملاحظہ کرو، جا کر دیکھو. حضرات لیکن وہاں پر گئے، کوئی وہاں پہ دروازہ بھی نہیں تھا، بس وہ ایک عام سا کنواں تھا، بظاہر ایک کنواں تھا، وہاں پہ کوئی دروازہ نہیں تھا، کوئی باغ نہیں تھا، کوئی جنت وہاں پہ ان کو نظر نہیں آئی. یہاں پر کچھ لوگ اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھیے شریک بن حباس گئے اور بعد میں گئے، پہلے گئے تو دروازہ بھی تھا، جنت بھی تھی، سیر بھی کی، وہاں سے درخت کا پتا بھی لے کر آ گئے، واپسی جب گئے تو کچھ بھی نہیں تھا. تو ان کے ذہنوں کے اندر شیطان نے خناس بھر دیا، وسوسے ڈال دیے اور لوگ اس بارے میں پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے.